گزار سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام سرزمین خلددار دیوبند، مرحبا باد نسیم گل بہار دیوبند، عالم انسانیت میں امن کی تصویر ہے، بطن عالم میں ہوائے مشکبار دیوبند۔ اس وقت تشریف لا رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے استاد تفسیر حضرت مولانا محمد راشد اعظمی صاحب، ماد علمی دارالعلوم دیوبند کے استاد تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ مہمان محترم کا خطاب سنیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، محبین دارالعلوم دیوبند، جس طرح سے آقا مدنی تاجدار حرم فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بیان کرنے والا حیران ہوتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے کن جلووں کو میں بیان کروں۔ ہزار جلوے، بے شمار جلوے، لاکھوں ادائیں، کروڑوں سیرتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کو بیان کرے۔ چنانچہ کوئی شاعر کہتا ہے خدا خود جن کا شیدا ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا خود جن کا شیدا ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا تو کہہ نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے۔ تو یہی حال وارثین انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، بعد کی صدیوں میں دین کے انتخاب خدام، جن کو ہم علماء دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کرتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کے حامل ہیں، اس لیے ان کی سیرت بیان کرنے والا، ان کے اخلاق و کردار کو بیان کرنے والا، ان کے کارناموں کو بیان کرنے والا، ان کی جانباز اور مجاہدانہ زندگیوں کو بیان کرنے والا حیران و پریشان رہتا ہے کہ اپنی بات کو کہاں سے شروع کرے۔ ظفر تو قام قدم ہر کجات دین گرم، کرشمہ کا میرے دل نہیں کٹر کی جائیں گیا۔ جو جدھر نظر ڈالتے ہیں وہ نظارہ دعوت دیتا ہے، وہ کرشمہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے بیان کو منہ سے شروع کرو۔ حدیث صحیح حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرما لیتے ہیں، قربان جائے اس بندے پر جو محبوب دو عالم کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ جس کی محبت کرنے لگتے ہیں، جب اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے جبریل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ پھر جبریل امین عرشیوں پر اعلان کرتے ہیں، فرشتوں پر اعلان کرتے ہیں، بارگاہ عالم بالا میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اے قدسیوں، اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم سب اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ چنانچہ سارے قدسیاں، سارے ملائکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ محبت انسانوں کے دلوں میں اترتی ہے، اور کوئی دولت، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی سرحد، کوئی خوف انسانوں کے دلوں سے اس محبت کو نہیں نکال سکتا۔ دوستو، علماء دیوبند انہیں محبوبان بارگاہ الہی کی ایک جماعت ہے، جن کی مقبولیت کا ایک مظہر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ ہے، پریشان ہے، پیاس سے بیدار ہے،
لیکن علماء دیوبند کا ذکر خیر سننے کے لیے ان کی محبت میں اور ان کے عشق میں آپ حضرات نے تشریف فرما ہے. بیکار ہے دیوانہ وار ان کے ذکر کو سننا چاہتے ہیں. 19ویں صدی کے بعد جب بر صغیر میں مغربیت کی الغار ہو گئی، یورپی تہذیب کا داخلہ ہو گیا، انگریزوں نے اپنے قدم جما لیے، تو ان کی پوری کوشش ہوتی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس بر صغیر سے اسی طرح سے ختم کر دیا جائے جس طرح سے اسپین سے ختم کر دیا گیا، جس طرح سے سمرقند کو بخارا سے ختم کر دیا گیا. چنانچہ انگریز ممبر پارلیمنٹ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اعلان کرتا ہے کہ آج خدا نے ہم کو یہ دن دکھایا ہے کہ ہندوستان پر ہماری حکومت ہو گئی ہے، اس لیے ہندوستان کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک دین مسیحیت کا جھنڈا لہرا دو. اور تمام مسلمان ملازمین کے پاس اس زمانے میں ایک خط لکھا گیا تھا کہ حکومت ایک ہو گئی ہے، ٹرینیں ایک ہو گئی ہیں، بڑھتی چیزیں ایک ہو گئی ہیں، اس لیے سب کا مذہب ایک ہو جانا چاہیے. اسی طرح سے ایک انگریز افسر نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں اب ایسی رعایا کی ضرورت ہے کہ جن کا رنگ و خون کو ہندوستانی ہو لیکن ان کی زبان، ان کی فکر، ان کی سوچ جو ہے ہندوستانی ہو. یہ صورتحال تھی اور قریب تھا کہ ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے. خاص طور سے 1857 کے بعد جب ہندوستان پر انگریزوں کا مکمل غلبہ ہو گیا، اس وقت کے جو اہل دل تھے، فکر مند حضرات تھے، وارثین انبیاء تھے، وہ تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، راتوں کو اللہ کے حضور گڑگڑا رہے تھے، پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں رگڑ رہے تھے کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلشن کی حفاظت فرمائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اصلاح کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دیجیے. چنانچہ انہیں کی سہجاہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے تمام اولیاء اللہ جتنے بڑے قابل تھے، جتنے اللہ سے خصوصی محبت رکھنے والے لوگ تھے، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت یہ الہام فرمایا کہ اس وقت اسلام کی حفاظت کی ایک ہی شکل ہے کہ صوفہ نبوی کا نقشہ کھینچا جائے اور ایک مدرسہ قائم کیا جائے. چنانچہ اللہ والے جب اکٹھا ہوئے تو کسی نے کہا مجھے الہام ہوا ہے، کسی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے، کسی نے کہا میرے دل میں بات ڈالی گئی کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے. چنانچہ یہ الہاموں کی بنیاد پر، بشارت ربانی کی بنیاد پر دیوبند کی سرزمین میں ایک ویران قصبہ، ایک گمنام قصبہ، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد کے شہر میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا ہے. اور اس کی مقبولیت بانیان خود کہتے ہیں کہ جب ہم نے مدرسے کو قائم کیا تھا تو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں طالب علم کہاں سے آئیں گے، یہاں پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے، قرآن و حدیث سیکھنے والے کہاں سے آئیں گے. دیوبند میں مشہور ہے، نہ یہاں راستہ ہے اور نہ یہاں ذرائع ہے، کیسے آئیں گے. لیکن اسی سال محرم میں 15 محرم سن 1883 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، کل کی تاریخ. اور اسی سال صوبہ سرحد سے، دور دراز کے علاقوں سے، ہندوستان برصغیر کے مختلف حصوں سے، بنگال سے، بنارس سے، یوپی سے 78 کی تعداد دارالعلوم میں طلبا کی اکٹھا ہو گئی. اور 8 سال نہیں گزرے تھے کہ دارالعلوم کی کیا کیفیت ہوئی. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1890 میں دیوبند میں جلسہ ہوا تھا مدرسے کے قائم ہونے کے 7 سال کے بعد. اس جلسے میں حضرت نے تقریر فرمائی. ان بزرگوں کی تقریر لسانی نہیں ہوا کرتی تھی، ایک بات ذمہ داری کی ہوتی تھی، کوئی مبالغہ نہیں فرماتے تھے. انہوں نے کہا دیوبند کی مقبولیت ہے کہ عالم کے گوشے گوشے میں 4 داغے عالم میں دیوبند کا شہرا پھنس گیا ہے. اس وقت نہ تار تھے، اس وقت نہ ٹیلی فون تھا، اور اس وقت نہ یہ ذرائع تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قدوسیوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اور خدا جانے کی غیر کی مخلوقوں کے ذریعے دارالعلوم کا شہرا دور دور تک پہنچا دیا. چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس تقریر میں فرماتے ہیں کہ مکہ مدینہ کے اندر، مکے کے اندر کچھ طلبا پڑھتے تھے. جب دارالعلوم دیوبند کا چرچا ان کے کانوں میں گیا تو بےتاب ہو کر مکہ سے دیوبند میں پڑھنے کے لیے وہ آگے، صرف 8 سال 7 سال کی مدت میں. اور دوستو اس کے بعد سن 1992 میں 1892 میں ابھی تک دارالعلوم قائم ہو چکا ہے. تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں، کوئی عمارت نہیں ہے، ایک عمارت بھی نہیں، ایک ہی دارالعلوم کے نام پر الگ سے قائم نہیں ہے. اور
دنیا کے چپے چپے میں اس کا چہرہ پہنچ گیا. اسی سے پتا چلتا ہے کہ دارالعلوم کسی عمارت کا نام نہیں ہے, دارالعلوم کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے, دارالعلوم ایک زبردست تحریک کا نام ہے. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, ان کے سامنے اگر کوئی کہہ دیا کرتا تھا کہ دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ ہے, تو حضرت تب جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ مدرسہ نہیں ہے, صرف ایک مدرسہ نہیں ہے, بلکہ یہ اسلامی داعیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی چھاونی ہے. اسلامی داعیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی چھاونی ہے. یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے. اور حکومت مغلیہ کے چراغ کے کل ہو جانے کے بعد حکومت کا بدل جو کہ نعم البدل, یہ حضرت نعم البدل ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. مولانا علی میاں نے لکھا ہے, بہت زبردست مقدمہ ہے کہ جلدی ہے کا انتقال ہوا, عالم پر بڑی گہری نظر ہے, تاریخ عالم پر بڑی گہری نظر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دارالعلوم دیوبند کو صرف ایک مدرسہ کہتا ہے تو وہ دارالعلوم کے بانیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے. اس کو میدان محشر میں ان بزرگوں کی روحوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. دارالعلوم مدرسہ نہیں ہے, دارالعلوم ایک زبردست تحریک ہے, دارالعلوم زبردست ایک فضل الہی ہے, دارالعلوم ایک دائیں غیبی ہے, اور بعد کی صدیوں میں اسلام کی حفاظت کا ایک مکمل ذریعہ. چنانچہ سن 92 میں اب یہ طے ہوا کہ لڑکے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اطراف عالم کے لڑکے کھینچ کھینچ کر چلے آ رہے ہیں. کون سی مقناطیسی اور غیبی قوت تھی دارالعلوم کے اندر. اب طے ہو گیا کہ کوئی عمارت بنائی جائے. 10 سال کے بعد عمارت بنانے کی بات آئی. اس وقت بھی کچھ بزرگوں نے اختلاف کیا کہ کیا ضرورت ہے عمارت کی, جامع مسجد کے حجرے کافی ہیں. لیکن حضرت نانوتوی کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ دیوبند اس وقت ایشیا نہیں بلکہ عالم کا سب سے بڑا ادارہ بننے والا ہے. دوستو ایک بات کہتا ہوں, 1400 صدی کے اندر کسی ایک ادارے میں جو عوامی چندے پر چلنے والا